اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دو خبریں بہت اہم ہیں۔ ایک خبر جو کہ ابھی انکنفرمڈ ہے اور میں نے وہ خط بھی نہیں پڑھا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر راجہ کبیر کی امامت کے اندر ٹویٹیں کرتے ہوئے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ سالم رکشا لے کے پہنچے ہوئے ہیں راجہ کبیر صاحب وہاں پہ، اور اس میں کسی خط کا تذکرہ ہے جو خط ہے وہ عدلیہ کے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدلیہ کے ججز نے لکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتحت عدلیہ یعنی سیشن کورٹ اسلام آباد وغیرہ کے ان ججز نے لکھا ہے، 28 ججز ہیں وہ، اور ان کی ٹویٹس کے بقول اس کے اندر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب جو تھے وہ ججز کی جو پروموشن کمیٹی ہوتی ہے اس کے بھی سربراہ تھے، جو اس پروموشن کمیٹی کے حماقتوں کے خلاف اپیل سننے کا ٹریبیونل بنا ہے اس کو بھی وہ ہیڈ کرتے تھے۔ اور یوں انہوں نے وہاں پہ اپنے 5 ججز کا ایک گروپ بنا رکھا تھا۔ ان ججز کے پاس پراپرٹی کے پارک لین سمجھا کرو، پارک لین ہاؤسنگ سوسائٹی، پراپرٹی کے کیسز وہاں پہ لگتے تھے اور مرضی کے فیصلے ہوتے تھے، اور باقی 28 ججز کو نوٹسز جاری کر کے ان کی پروموشنیں ڈینائی کر دی گئی، ان میں سے کچھ ریزائن بھی کر گئے، اور ان 5 پیاروں کو 5 پیارے ہائے 5 خون کے پیاسے کیوں نہیں، 5 پیاروں کو جناب پروموٹ کر کے اوپر لایا گیا ہے، تو اس کے خلاف 28 نے احتجاج کیا ہے۔ لیکن وہ خط جو ہے وہ تو کسی جج کا لکھا ہوا نہیں لگتا، اس کی جو ہے دیکھیے، بہرحال دستخط بھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ہمارے دوست احباب اس کے اوپر ٹویٹیں کری جا رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے نا۔ دوسری جو ہے وہ جناب حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب کا خطاب تھا جو انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ سے کیا۔ آپ کو پتہ ہے جو سب سے ٹیلنٹڈ بچہ ہوتا ہے وہ جی ڈی پائلٹ بنتا ہے، اور آج ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، ٹھیک ہے۔ تو حافظ صاحب پھر ان کو پاس آؤٹ کرنے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 19 کے اندر آزادی اظہار کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ نیو ٹی وی جب شروع ہوا تھا تو اس کے شروع میں آرٹیکل 19 نام کا ایک پروگرام شروع ہوا تھا، میں نے اس میں بیٹھ کے آواز لگائی تھی، تو اس لیے آرٹیکل 19 پھر پڑھا تھا۔ تو آرٹیکل 19 کی جو اندر جو آزادیاں دی گئی ہیں، حدود و قیود طے کی گئی ہیں، اس سب کو اس کے اندر رہنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ دوسروں پر انگلی اٹھا کر ان حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے آپ صاحب نے پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنے حدود کو بھی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہیں۔ حافظ صاحب شریف آدمی ہو نا، شریف والد دے شریف پتر ہو، ٹھیک ہے، وہ انجدیاں گلاں نہیں سمجھتے ہو، صحیح گال جی، آہو اس طرح کی باتیں نہیں سمجھتے سر وہ، آپ اس طرح کی پیار بھری اور نستعلیق گفتگو فرماتے رہیں، وہ جن سے آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہم نے سنا تھا، قرآن کہتا ہے نا، آپ کو سر مجھ سے زیادہ پتا ہوگا آپ صاحب، سمم بکمن امیٌ فہم لا یرجعون، تو سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ زبانوں پر بھی مہر، کانوں پر بھی مہر سر، بصارت پر بھی مہر، ٹھیک ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک حقیقت کو سامنے دیکھے اور پھر بھی اپنے جھوٹ کے اوپر ڈٹا رہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ضمیر دے رکھا ہے تو پھر یوتیاں تے نظر پہ گئی ساڑی، میں کہا تہاڈا بیڑا تر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کا 1400 سال پہلے ذکر کر دیا تھا، ہمیں اب نظر آئے۔ تو سر اس طرح سے نہیں
وہ اس طرح کی آپ کی گفتگو پیاری پیاری میٹھی میٹھی نہیں سمجھنے والی، بس ٹھیک ہے نا، بس یہی شکوہ رہے گا سر۔ ان سے آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو انتہائی نستعلیق انداز میں کرتے ہیں، ساڑھے وال کوڑا ہی کاٹ مار دیو سر۔ سر سلوٹ سر، سلوٹ نہیں سر، اور مار کھان دی کوئی گنجائش نہیں کی سر، مزید مار کھان گنجائش نہیں تھا، لہذا سر سلوٹ سر۔ سر اے دیکھو نا سر، تسی ان کے ساتھ آپ کتنی محبت سے بات کر رہے، ٹھیک ہے، اور جب ہماری باری تھی تو ادارہ ہم سے کیسے بات کرتا تھا۔ تو بہرحال سر یہ جی دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آج کے حوالے سے۔ اس وقت جو ہے رائٹ ناؤ جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، ایک وہ چل رہا ہے، اور حکومت نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی فرمائی ہے، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے کہ آزادی اظہار کے حدود و قیود کے تعین کے لیے وہ کوئی نیا قانون لانا چاہتی۔ اس طرح کی گفتگو ہم نے پنجاب حکومت کے مدار المحامین کی بھی سنی تھی کہ جناب بہت جلد قانون آ رہا ہے، اس پہ تالیاں بھی بڑی پیٹی گئی تھیں اور بڑے کام ہوئے تھے، لیکن ابھی تک وہ قانون اسمبلی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکا، ابھی تک وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہوا۔ اسمبلی میں پیش ہوگا، پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اوپر پھر میٹنگیں کرے گی، اسٹیک ہولڈر سے ڈسکشنز کرے گی، اور پھر ایک قانون کو حتمی شکل دے کے واپس ہاؤس کو بھیجے گی، پھر ہاؤس میں اس کے اوپر جو ہے وہ رائے شماری ہوگی، اور وہ قانون عملی شکل اختیار کر جائے گا۔ جبکہ وفاق کی سطح کے اوپر اپنے تارڑ صاحب جو ہیں، دو عدد تارڑ صاحبان کے درمیان آج ایک عدد پریس کانفرنس پھنسی ہوئی تھی، ایک جناب اعظم نذیر تارڑ اور دوسرے عطا اللہ تارڑ، میرا خیال ہے کزن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان دونوں کے درمیان آج ایک پریس کانفرنس پھنسی ہوئی تھی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا کہ خدا را اس کو آزادی اظہار کے اوپر نہ سمجھا جائے، یہ آزادی اظہار کے وکٹمز کے حقوق جو ہے اس کے اوپر بات کرنی۔ دیکھیں نا، آج ایک ولاگر نے یہ کہہ کے کہ جناب فلاں نے خط لکھا ہے لیکن بھیجا نہیں ہے، ہاں ہے، انہوں نے خط لکھا، ایک جج نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے بڑا سخت خط لکھا ہے، اور اس خط میں یہ کچھ لکھا ہے، اور اس نے چیف جسٹس کو بھیجا نہیں ہے۔ تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بلایا اور طلب فرمایا، اور کیا لے بھی لاویا، لے بھی پتر لاوا، جا پا دے پھر پاوا، میرا مطلب یہ خط اور اس کے اوپر بھی لاگ کر دے، مطلب یہ ہوا ہوگا۔ آپ کے پاس اگر اس خط کے مندرجات موجود ہیں تو ان مندرجات کے موجود ہونے کی کوئی توجیہ، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر یہ کہیں، دیکھیں وہ ان کا ذاتی خط ہے، ٹھیک ہے نا، اگر تو آپ نے ان کا خط چوری کیا ہے تو ان جج صاحب کو اس کے اوپر تشویش ہونی چاہیے، انہیں پولیس کو بلا کے بتانا چاہیے کہ میرا خط چوری ہو گیا۔ اگر چوری نہیں ہوا تو یہ پھر دوسری صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ سیاست کھیل رہے ہیں، وہ ایک بددیانت آدمی ہیں، اور وہ آپ کے ذریعے اپنی بددیانتی کے دفاع کے لیے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ کام ان کے لیے فرما رہے ہیں تاکہ آپ کی بھی محلے میں ذرا ٹارچر ہو جائے۔ اور تیسری صورت ایک اور بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے وہ خط چوری کر کے جج صاحب سے آپ تک پہنچا دیا ہے، یا اس کی تصویر کھینچ کے آپ کو واٹس ایپ کر دیا، وچ ایور دا کیس میں بھی، کسی بھی صورت کے اندر یہ خط لیگل طریقے سے کسی بھی یوٹیوبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا را مذاق نہ بنائیں، اس ملک کے اندر یہ آپ کی انہی حماقتوں کی باعث باقی سارے ہم جیسے ڈرپوکوں کے اوپر بھی عذاب ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو آپ ایک جج کے کہنے کے اوپر تلواریں چلا رہے ہیں نا، اور جس جگہ پہ چلا رہے ہیں اس جگہ کا نام لینے سے بزرگوں نے منع فرمایا، لیکن یہ ساری جو آپ کی چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں نا، یہ سسٹم نے آپ کو واپس کر دینی، ٹھیک ہے نا۔ وہ الفاظ پھر میں حذف کر گیا ہوں، اگر میری جگہ راجہ کبیر ہوتے تو وہ فرماتے، خدا را ایسا نہ فرمائے، یا ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں نہ کریں ایسا، ٹھیک ہے نا۔ ججز کی لڑائی ہے، وہ کرپٹ طریقے سے آئے ہوئے جج ہیں، آئے یہ بھی اسی سسٹم سے ہوئے ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہے، ان کو اپنی لڑائی لڑنے دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس لڑائی کے اندر گھسنے کی،
ٹھیک ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ مبصر تو ہو سکتا ہے, آبزرور تو ہو سکتا ہے, وہ لڑائی کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ لگ رہا ہے کہ کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے امامت کے اندر سفارا ہو چکے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ قاضی کو گالیاں دے کے اپنی حق کا, اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے, اور قاضی صاحب گھبرا بھی جاتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر. ٹھیک ہے. بہادری کا بھی نہیں بڑا شوق ہے, وہ روزانہ فل کوٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو ان کے ممدو جناب عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں کیا تھا. یہاں پہ مجھے وہ کینیڈا والے اپنے ایک دوست فین یاد آ گئے, جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ یوتھیوں کے, وہ چونکہ ماہر ہیں اس کے نا, یہ جو سوشل میڈیا کے جو آپٹکس ہیں اس کے وہ ماہر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قاضی صاحب کی تقرری سے 3 ماہ پہلے جناب عمر عطا بندیال صاحب کی خلاف گالم گلوچ کا ٹرینڈ ٹاپ پہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اور ٹاپ پہ لے جا کے نا پھر وہ اس کو شفٹ کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر. عمر عطا بندیال کی آپ دیکھیے, عمر عطا بندیال کو گالم گلوچ جو تھی وہ زیادہ تر یوتھڑ فرما رہے تھے نا, اور پھر اسی ٹرینڈ کو کنٹینیو کر دیا, اور کچھ یوٹیوبر بھی توڑ لیے ادھر سے دوسری طرف سے. مزہ آیا. ٹھیک ہے. آپ نادر چودھری آپ نے ٹھیک کہا تھا یار, آپ صحیح ثابت ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.